منہ دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ دینے کے باوجود، اگر آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرے کے مالک نہیں، انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نا کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لیں، سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا۔ اس لیے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ضعف الطالب المطلوب، مانگنے والے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بس، تو اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی بات۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی، کبھی نہیں اس کو داخلہ دوں گا۔ مجھ میں کیا خامی تو نے دیکھی بدبخت، کون سی کمی تھی میرے دربار میں اور آستانے میں، مجھے چھوڑ کر تو غیروں کی طرف گیا، اور ان کے پاس تھا کیا؟ وہ کیا دیں گے جب تک میں نہ چاہوں گا؟ وما للظالمین من انصار، یہ شرک کرنے والے ظالم جو ان کا کوئی حمایتی نہیں ہو، جن کی مدد پڑنے بھروسہ ہے نا، اللہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں آواز دوں گا کہ بلا لو ان کو، آئیں تمہارے چھڑانے کے لیے، آوازیں بھی دیں گے کوئی نہیں آئے، اس وقت سب گم ہو جائے گا، پھر کہیں گے اللہ وہ تو ہم سے چلو انا، اب تو وہ ملتے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا حقیقت تو یہی تھی، ملنا انہوں نے کیا، کس کی مجال ہے میرے سامنے دم مارے، مگر وہاں تم حماقت کرتے رہے۔ تو اللہ کہیں کہ تکوینی طور پر بھی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، زندوں مردوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون فیکون کے اختیارات بھی نہیں ملتے۔ اچھے بڑے لوگ کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث، اللہ نے حضور کو دے دیے، حضور سے ہوتے ہوئے غوث اعظم آپ کو مل گئے، کرے نہ کرے ساری خدائی اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے۔ غلامی کی یہ بھی بدترین قسم ہے کہ ظالم حاکموں کے خلاف تو شاید یہ کبھی نفرت کا کلمہ کہتے ہیں یا دل میں برا جانا، مگر جنہیں یہ سمجھ لیتا نا کہ یہ میری قسمت کے مالک، انہیں تو میرے اندر کے جو راز ہے ان کا پتہ، دل کی باتیں کانپتا رہتا بیچارہ کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تباہ ہو جائے۔ اور اب ایکسپلائٹیشن دیکھیں کہ وہ اولیاء اور انبیاء جن کے نام پر یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا کوئی دخل نہ، وہ راضی نہ انہیں لوگوں کو پتا۔ اللہ نے اس کو شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہے جو کچھ ہوشیار لوگ کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے، کیا دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں دفن ہے بس یہ اس رنگ کی جو بھینسیں ہیں اس کو یوں بدل دیتے ہیں، چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں، سچی جھوٹی جو کرامات ہیں ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب ولی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔